السلام علیکم۔ دیار داستان میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے اسیب کا سایہ۔ قدیم شہر کوئٹہ میں، جس کے کھنڈرات کئی ہزار سال پرانی تہذیب کے انمٹ نقوش کی غمازی کر رہے ہیں، اس کے 20 میل جنوب کی طرف میرا گاؤں دلشاد پور واقع ہے۔ والدین نے عابد میرا نام رکھا۔ چونکہ شروع ہی سے لائق اور ذہین تھا، اس لیے میرے اسکول کے ٹیچر، جن کو مجھ پر فخر ہوتا تھا، انہوں نے میرے نام کے ساتھ ناز کا اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور خوش نصیبی سے تعلیمی سلسلہ طے کرتے ہوئے ایم اے انگلش کر لیا۔ 30 جون کی ایک گرم دوپہر تھی۔ سورج معمول سے زیادہ ہی آگ برسا رہا تھا۔ میں ایک گھنے درخت کے نیچے چارپائی ڈالے لیٹا ہوا مطالعے میں مصروف تھا۔ کافی دیر لیٹے لیٹے پڑھنے سے نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ میں ہمیشہ چارپائی کے ایک سائڈ سوتا ہوں، اور اس طرح آدھے سے زیادہ حصہ چارپائی کا خالی ہوتا ہے۔ اس حالت میں لیٹے ہوئے مجھے 10-15 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میں نے محسوس کیا چارپائی کے خالی حصے پر میری پشت کی جانب کوئی آ کر لیٹ گیا ہے، اور اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے اوپر سے گزار کر میرے سینے پر رکھ دیا۔ پھر اس ہاتھ نے، جو میرے بدن پر تھا، مجھے ذرا سا دبا کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے ایک خواب کی سی کیفیت معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس ہاتھ نے پہلے سے زیادہ زور اور طاقت سے مجھے دبایا۔ اب میری آنکھیں کھل چکی تھیں۔ ایک بہت ہی سرخ و سفید، خوبصورت، دلکش اور سڈول بازو پر میری نظر پڑی، اور کلائی میں سونے کی چمکدار چوڑیاں تھیں۔ لمبی لمبی انگلیوں کے ناخنوں پر بہت ہی دلدوز رنگ نظر آیا۔ میری نگاہیں حیران ہو کر جھپکنے لگی۔ گاؤں کی تمام لڑکیوں کی شکلیں چشمے زدن میں میرے ذہن میں آ گئیں۔ ایسے حسین اور دلکش بازو ہمارے گاؤں کی کسی بھی لڑکی کے نہ تھے۔ یہ خیالات دماغ میں سرگرداں تھے کہ بازو نے دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر بڑے زور سے دباؤ ڈالا، اور مجھے یقین تھا کہ گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ میرے اس قسم کے بے تکلفانہ تعلقات نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی لڑکی اس طرح کی جرأت کر سکتی تھی۔ میں نے پوری کوشش اور طاقت سے دوسری طرف مڑنے کی کوشش کی، لیکن میں حرکت بھی نہ کر سکا۔ اس ذی روح کا جسم میرے جسم کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم گرم سانسیں میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھ میں حرکت کرنے کی سکت نہ تھی۔ عابد، چارپائی کے ایک کونے سے آواز آئی، اٹھو نا۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن طاقت جواب دے گئی، اٹھو اور میرے ساتھ آؤ۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میرے بازو پکڑ کر مجھے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ زمین کا ایک حصہ کافی مدت سے ہل چلا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ متواتر بارشوں سے اس کے بڑے بڑے ٹیلے پتھر کی مانند سخت ہو گئے تھے، اور سورج کی تیز گرمی سے انگاروں کی طرح تپ رہے تھے۔ اسی راستے میں ننگے پاؤں اس کے حکم کے مطابق اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا، وہ ایک لڑکی تھی، جو کہ عمر میں 15 اور 16 برس کی ہوگی۔ اٹھتی ہوئی جوانی، مہکتا ہوا جسم، سفید قیمتی ریشمی لباس اس پر قیامت ڈال رہا تھا۔ قمیص سفید، چمڑے کے چپل، اور پھر سفید رنگ کا دوپٹہ، لمبے لمبے کالے سیاہ بال، ہاتھوں میں سونے کی چمکدار چوڑیاں۔ یہ دیکھ کر مجھ پر نشے کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور سخت گرمی میں گرم سرد ٹیلوں پر چلتے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر جا کر میں گر پڑا۔ پھر مجھے اٹھا لیا گیا اور چلنے کے لیے کہا گیا۔ تھوڑی دور جا کر کھیت سے پرے جامن کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے پہنچ کر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ وہ خود بھی ایک اندازے دل ربا سے میرے سامنے بیٹھ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی زمینی مخلوق نہیں، نہ کسی گاؤں کی دوشیزہ ہے، بلکہ یہ کوئی مفوق البشر ہستی ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی حسن و جمال میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑے کھڑے اس نے 1-2 بار اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرایا، تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ اب وہ اپنے دوپٹے سے مجھے باندھ کر اس درخت کے ساتھ لٹکائے گی۔ اپنی موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جامن کا درخت موت کا درخت معلوم ہونے لگا، اور لمحہ بھر کے لیے بھائی بہن، ماں باپ کی صورتیں نظر آنے لگیں۔ میں نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، لیکن آواز نہ نکل سکی۔ پھر میری آنکھوں سے آنسوؤں کے گرم گرم قطرے بے اختیار میرے گالوں پر گر پڑے۔ وہ میرے دل کی حالت کو اچھی طرح جان چکی تھی۔ عابد، وہ میرے قریب آ کر میرے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولی، اتنی مدت بعد ملاقات ہوئی ہے، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے، لیکن آپ رو رہے ہیں، کیوں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ مجھ سے باتیں کریں، آپ میری خواہش ہیں، میری جستجو ہیں، میرے خوابوں کی تعبیر ہیں، میری آرزو ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ میں پھر بھی خاموش رہا۔ میری جان، تم تو ہراساں معلوم ہوتے ہو، مجھے تمہاری قسم میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔
تم میری جان ہو، آج میں اپنے دل کے تمام داغ تمہیں دکھا کر چھوڑوں گی۔ آج سارے ارمان پورے کر کے دم لوں گی۔ اتنی مدت سے جو محبت کا لاوا میرے دل میں جمع ہو رہا ہے، آج وہ نکل کر رہے گا۔ لیکن تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہ جانے وہ کیا کچھ کہتی رہی۔ میرے کانوں میں اس کے محبت برے الفاظ گونجتے رہے اور میں خاموش بت بنا سنتا رہا۔ معلوم ہوتا ہے تم ڈر رہے ہو، چلو تمہیں چھوڑاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں اس طرح اٹھا لیا جیسے میں کوئی بچہ تھا۔ حالانکہ جسم اور قد کے لحاظ سے وہ مجھ سے چھوٹی اور دبلی تھی۔ وہ ایک تنگ سی پگ ڈنڈی پر چلنے لگی۔ دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ اس سے پوچھوں، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، لیکن تم میرے ساتھ ایک درینہ شناسا کی طرح بات کر رہی ہو۔ لیکن یہ خیال ذہن میں کھب کر رہ گیا اور لب بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اچھا عابد، وہ مجھے چارپائی پر لٹا کر بولی، میں کبھی کبھی تمہارے پاس آتی رہوں گی، تم گھبرانا ہرگز نہیں۔ خدا حافظ۔ ان الفاظ سے ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ رات کے 10 بجے ہوش آیا تو ڈاکٹر اور ایک مولوی صاحب میری چارپائی کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں مردوں اور عورتوں کا ایک ہجوم تھا اور باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے گلے میں کپڑے میں بندھے ہوئے کچھ تعویذ لٹک رہے تھے۔ 4 آدمی میرے ہاتھ اور پاؤں ملنے میں لگے ہوئے تھے۔ میز پر کئی قسم کی دوائیاں اور کئی معجون کی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے قریب بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سلیمان سے کہا، کیا بات ہے، یہ سب میرے گرد کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ یار عابد، تم 4 بجے سے بے ہوش ہو۔ 5 بجے تمہارے لیے چائے آئی تو تم سوئے ہوئے تھے۔ آئی شام ہو گئی، تم بیدار نہ ہوئے۔ بڑی مشکل سے چارپائی اٹھا کر گھر لائے ہیں۔ تب سے تمہیں ہوش میں لانے کی سب کوششیں کر رہے ہیں۔ خدا کا کرم ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ دراصل سخت گرمی میں زیادہ دماغی کام کرنے سے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، ڈاکٹر نے کہا۔ ذہن کو کوئی سخت صدمہ پہنچا ہے، دوسرے نے خیال ظاہر کیا۔ ارے نہیں، کسی اسیب کا سایہ معلوم ہوتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ موجود لوگ تمام اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ صبح ہوئی تو گھر والوں کی طرف سے ہدایات کی بچھاڑ ہونے لگی۔ زمینوں پر ہرگز نہ جانا اور طویل ہمیشہ باندھے رکھنا، خوشبو یا خوشبو والا تیل بالکل نہ لگانا اور دوپہر کو گھر سے قدم ہرگز نہیں نکالنا۔ اس کے بعد میں نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا تو تعویذ تعداد میں کافی تھے، اتار کر میں نے رکھ دیے تاکہ وہ بھیگ نہ جائے۔ نہانے کے بعد میں نے بہت تلاش کی لیکن وہ تعویذ نہ ملے۔ دن مہینوں کی صورت میں گزرنے لگے اور پھر دسمبر کا مہینہ آ گیا۔ میں ہاسٹل میں تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ مجھے مطالعے سے فارغ ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو وہ میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ عابد، ایک ہلکی سی آواز آئی، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھا کرو، نہیں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اور یہ جو تعویذ تمہارے بازو پر بندھے ہوئے ہیں نا، اور وہ بھی جو تمہارے اٹیچی کیس میں ہیں، وہ سب نکال دو، ورنہ میں تمہیں اتنے سانپوں سے ڈسواؤں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ سانپوں کے نام پر میں تھر تھر کانپنے لگا۔ عابد، تم نماز پڑھو گے نا؟ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ میری حالت کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنا سر میرے سینے کے ساتھ لگا کر بولی، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میں نے ساری زندگی تم سے محبت کی ہے، اگر تم نے مجھے… کون ہے؟ کس کے ساتھ تم باتیں کر رہے ہو عابد؟ میرے روم میٹ قاسم نے لحاف سے منہ باہر نکالتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ یہاں ابھی کوئی تھا، میں نے کسی عورت کی آواز سنی ہے، قاسم بولا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بند کمرے میں کون آ سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ وہ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اٹھا، لائٹ آن کی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سخت سردی کے باوجود میرا جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ یہ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آیا ہے؟ اس نے میری پریشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری حالت یہ کیا ہو گئی ہے؟ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، معمولی سا بخار ہے۔ پھر اس نے چائے بنائی اور مجھے چائے پلائی۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ میں اس خیال میں غرق رہنے لگا کہ میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا ہے، لیکن یہ تمام گزشتہ زندگی مجھ سے محبت کرنے کا یقین دلاتی ہے۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ میرے ذہن میں ماضی گردش کرنے لگا۔ والدین بتاتے ہیں کہ میں ابھی 1 ماہ ہی کا تھا کہ رات کے وقت سوتے ہوئے گم ہو گیا۔ ساری رات تلاش جاری رہی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ روتے دھوتے رات گزری اور صبح چھت کے اوپر اسی کپڑے میں لپٹا پایا گیا۔ بعد میں بھی میں کئی بار گم ہوا لیکن دوسرے روز مل جاتا۔ ہم نے پریشان ہونا چھوڑ دیا، کافی دم درود کروائے لیکن کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ اس وقت میری عمر 5 سال کے قریب تھی۔ ہم جب قافلے کی صورت میں دوسرے گاؤں شادی پر جا رہے تھے، میں اس قافلے سے اچانک بچھڑ گیا اور کسی اور آدمی کے ہاتھ آ گیا۔
وہ اجنبی مجھے بڑا ہی پیار کرتا، پھر بھی میں ہر وقت روتا رہا۔ ایک رات میں سو کر اٹھا تو اپنے والدین کے ساتھ تھا۔ وہ بار بار پوچھتے کہ کس کے ساتھ آئے ہو؟ میں یہی جواب دیتا کہ خود آیا ہوں۔ اس سے آگے مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ میں تیسری جماعت میں تھا کہ شام کے وقت کسی آدمی کے ساتھ ایک گاؤں جو ہمارے گاؤں سے 3 میل دور ہے چلا گیا۔ رات کے وقت اس سے چھپ کر اکیلا گھر کی طرف چل پڑا۔ رات تاریک تھی۔ جب میں مروا پہاڑی کے قریب سے گزر رہا تھا، سفر طویل تھا اور میں نادان راستہ بھول گیا اور کسی اور طرف جا نکلا۔ آخر کار زور زور سے رونے لگا۔ عابد ادھر آؤ، کسی نے میرا نام لے کر آواز دی۔ میں وہاں گیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں اور خوفزدہ ہوا۔ پھر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور میں گر پڑا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے گاؤں کے تالاب کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ ایک رات بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھا۔ رات کے 12 بجے کسی ضروری کام کے لیے باہر نکلا۔ جب واپس آیا تو دروازے کو اندر سے بند پایا۔ دروازہ بہت کھٹکھٹایا لیکن نہ کھلا۔ دوسرے راستے سے اندر آیا تو دروازہ بالکل کھلا ہوا تھا اور کمرے میں کوئی نہ تھا۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ میں ڈر گیا کیونکہ کمرے کا بلب خود بہت بجھ گیا اور میں پھر اپنے بستر پر آ کر سو گیا۔ میرے ساتھ اس قسم کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں اور آئے دن ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان تمام واقعات کو میں اتفاقات سمجھتا رہا ہوں، مگر اب تو اس قسم کے واقعات حقیقت بن چکے ہیں۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ان واقعات میں کسی غیبی طاقت کا ہاتھ ہے اور ناگہانی مصائب جیسے واقعات سے مجھے رہائی ملتی رہتی ہے۔ تنہائی میں اکثر میرے پاس وہ آتی رہتی ہے، راز و نیاز اور دل کی باتیں کرتی ہے، اپنی والہانہ محبت، چاہت اور لگاوٹ کی یقین دہانی کراتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک طویل ماضی سے میری ذات سے اس کی انسیت ہے اور اس حال میں وہ مجھ سے دور نہیں ہو سکتی۔ نہ میرے دکھ مصیبت پر وہ اپنی آنکھیں بند رکھ سکتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اسے وہ کسی نہ کسی صورت میں تکلیف پہنچا دیتی ہے۔ اکثر کہتی ہے کہ عابد، اگر کوئی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہر حال اور ہر وقت میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں کسی بھی لمحے میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یہ میرا وعدہ ہے۔ گھر والوں نے میرے ساتھ کئی بار رات یا دن کی تنہائی میں اس سے باتیں کرتے سنا ہے۔ میرے ان واقعات کو گاؤں بھر کے لوگ جانتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان واقعات کے کھل جانے پر وہ غیبی طاقت مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سچی اپنی آپ بیتی جس سے میں دوچار ہو رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ میں اسے اپنے سے جدا کر دوں یا ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھوں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔